ہم کرائم اگینسٹ ویمن کی بات کرتے ہیں اور روزانہ اس طرح کے واقعات اب تو رپورٹ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی مطلب جون میں خاص طور پہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جہاں کسی بچی کی ریپ اور مرڈر کی بات نہ کی گئی ہو۔ آپ فون اٹھا کے نا کچھ دیکھنے سے نا دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اب کس بچی کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دن نہیں اب یہ گھنٹوں میں شاید جو ہے بالکل ایسے استغفار ایسے لگ رہا ہے کہ انتہائی تشویشناک ایک اور رپورٹ ہوا جھنگ سے 17 سال کی فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں ایشال فاطمہ، جیسے ان کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے کے جو حالات و واقعات تھے اور اس کے مطابق ان کے وکیل اور ان کے والد بھی الزام لگا رہے ہیں کہ اغوا کیا گیا ہے، اغوا کرنے کے بعد تشدد کیا گیا، ریپ کیا گیا ہے اور پھر اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ پولیس ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، پولیس اس معاملے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی اور اس پوسٹ مارٹم میں زیادتی کے شواہد نہیں ملے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو جن لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا ان کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے، تو بڑا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بڑے سوالات ہیں۔ یہ فیملی تو کہہ رہی کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو، تو اور کیا ہوا اتنے دن بچی کے ساتھ اور یہ لوگ کون تھے، کیوں اس کو لے کے گئے، پھر واپس اس کو چھوڑ کے گئے ہیں اس حالت میں۔ ملک ارسلان شوکت نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں، نمائندہ 365 نیوز۔ جی ملک آئیے، یہ کیسے ہوا واقعہ اور پولیس کیا کہہ رہی ہے، والد کیا کہہ رہے ہیں لڑکی کے؟ آج بالکل زہیر دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 4 جون کو جو ہے وہ پیش آتا ہے، جہاں سے والد جو ارشاد حسین ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بچی گھر سے کپڑے لینے کے لیے جو ہے وہ بازار نکلتی ہے اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ 7 جون کو تھانہ سپلائی ٹاؤن میں جو ہے وہ اغوا کا درج ہوتا ہے اور اچانک سے ایک کال جو ہے وہ والدہ کو جو ہے وہ موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ نجی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت خاصی جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ تو والدین جو ہیں وہ غم سے نڈال ہو کے ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے وہ شدید تشویشناک حالت میں جو ہے وہ وہاں پر ایڈمٹ ہے اور جو اس کو ایڈمٹ کروانے والے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتا ہے، 365 نیوز اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے بعد پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں، اسپتال سے CCTV کا ریکارڈ لیا جاتا ہے اور ملزمان کو جو ہے وہ ٹریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ تقریباً کوئی 1.5 دن کے بعد جو ہے وہ تمام جو ملزمان تھے چاروں انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مرکزی ملزم جو اس میں خلیل الرحمان ہے اسے جو ہے وہ لاہور سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر جو ہے وہ یہاں پر ڈرگز کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا جاتا تھا اور ذرائع کی جانب سے ہمارے یہ بتایا گیا ہے کہ 4 جون کو جب بچی گھر سے لاپتہ ہوئی تو اس کا رابطہ خلیل الرحمان کے ساتھ ہوا۔ خلیل الرحمان نے جو ہے وہ اسے مبینہ طور پر جو ہے وہ اغوا کرنے کی کوشش کی اور ایک اپنے دوست جو اس کا حسید ہے جو اس میں ملزم ہے ساتھ، اس کے جو ہے وہ گھر لے گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بچی کو جو ہے مختلف جو ہے طریقوں سے اس کو ڈوز لگاتے رہے، نشہ آور جو ہے وہ ڈوز دی گئی ہے۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ پولیس کی جانب سے 7 جون کو جو ہے اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف 8 جون کو اس میں پوسٹ مارٹم سے متعلق بتائیں، نہیں ملک پوسٹ مارٹم ہوا یا نہیں ہوا؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی، جبکہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی اور اس قسم کا جو کوئی بھی معاملہ ہے وہ اب تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، جبکہ پولیس کے خلاف جو ہے وہ والدین کی جانب سے شدید جو ہے وہ DP آفس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو GIT قائم کی گئی تھی اس سارے سینیریو میں اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا اور والدین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اس میں کیا پتا ہے رپورٹ میں کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ رپورٹ میں مبینہ طور پر جو ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا کہ اس میں جو ہے وہ نشہ آور کوئی بھی جو ایسی چیز ہے وہ استعمال نہیں ہوئی، صرف جو ہے وہ انجیکشن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا جو ڈاکٹرز ہیں اس کی جانب سے بتایا گیا۔ جبکہ جب بچی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی تو بچی کا جو شوگر لیول تھا یہ 580 سے بھی تجاوز کر گیا تھا اور اس کا جو BP تھا یہ 80 اور 110 کے شوگر لیول کی بات ہے۔ بہت شکریہ ملک ارشد، آپ نے اپڈیٹ کیا ہمیں جوائن کیا ہے سارہ احمد چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سید نصرت عباس صاحب نے جو کہ لواحقین کے اور بچی کے وکیل ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ۔ سب سے پہلے سید نصرت صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں تو بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، فیملی اور آپ کی طرف سے جو الزامات پولیس پر لگ رہے ہیں، پولیس نے پوسٹ مارٹم میں نظر آ رہا ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کی گئی ہے بچی کے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں انتہائی مشکور ہوں چینل 365 کا کہ انہوں نے جو کمپلینٹ سائٹ کا ورژن ہے وہ آن بیہاف آف می جو ہے وہ لینے کی جو ہے جناب یہ بہت بڑی کاوش تھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو سائن آف وائلنس ہیں وہ جب اس بچی کو غسل دیا گیا اور ایٹ دا ٹائم آف یہ جو غسل تھا
اس کے جو سینسٹیو پارٹس تھے یا باڈی پارٹس تھے جناب، اس پہ جو ہے سائن آف وائلنس بھی تھے، اور اس بچی بیچاری کے سائن آف ریزسٹنس بھی تھے جناب. تو وہ جو وومن میڈیکل آفیسر ہیں یا DHQ کا جو عملہ ہے، انہوں نے اکیوز سائڈ سے جو ہے وہ انٹرمنگل ہو کے بامتاز بات ہو کر جو ہے وہ جو میڈیکل ہے یا پوسٹ مارٹم جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں، لیگل لینگویج میں، تو وہ اس کو منور کیا ہے، مینیج کیا ہے جناب. تو یہ پوسٹ مارٹم کی بات آ گئی جس کو اکیوز نے مینیج کر لیا، اور جس کے خلاف ہم لیگل ریمیڈی جو ہے استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تو ہم کہتے یہ ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے، یعنی کہ لواحقین کا مطالبہ یہ ہے، جو اشال فاطمہ جو بیچاری مظلوم بچی تھی، اور آپ بلیو کریں کہ میں کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں، اور زیادہ تر میرے پاس ریپ کیسز ہوتے ہیں جنگ میں، اور میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں کہ زیادہ تر 70% میں کیسز ڈیل کرتا ہوں جو سیکسول وائلنس کے ہیں جناب. تو یہ بڑا اسکائی راکٹنگ جو ہے یہ کنڈیشن جا رہی ہے، بہت زیادہ جو ہے جناب یہ جرائم جو ہے معاشرے میں. جی نہیں معاشرے میں تو ہیں، لیکن جنگ میں بہت ہے. جنگ میں تو کافی دفعہ وہاں سے خبر آتی ہے کہ ایسے پریڈیٹرز اور ایسے شیطان وہاں گھوم رہے ہیں، نہ جو بچوں کو چھوڑتے ہیں نہ لڑکیوں کو چھوڑتے ہیں. تو جنگ میں تو بڑی سختی ہونی چاہیے. اب آپ بالکل صحیح فرمائی ہیں محترمہ. جی اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سارا صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سارا صاحبہ، یہ انتہائی تشویشناک ہے. ایک تو کرائم ہونا بہت ہی تشویشناک ہے کہ کیا کر رہی ہے لا انفورسمنٹ وہاں پر، اور پھر اس کے بعد مینوور کرنا، اس کی انویسٹیگیشن کو مطلب کسی طریقے سے اس میں ہنڈرنس ڈالنا، یہ ساری چیزیں تو اس سے زیادہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری یہ والی بات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھینک یو چینل 365 اینڈ آپ کی ٹیم جس نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا. اینڈ آئی اگری کہ یہ بہت زیادہ ایشو، یہ واقعات ہو رہے ہیں. اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے. اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وکٹم کی جو فیملی ہے وہ ڈس ہارٹن ہو کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور میں نے بہت ساری کمپرومائز سچویشنز بھی دیکھی کہ ان کو پیسے آفر کر کے ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ بیسکلی ہمارا جو انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور جوڈیشری کا عمل ہے، مجھے یہ بہت سلو لگتا ہے. اور اس کے سلو ہونے کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اینڈ وکٹم کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی. وکٹم کی فیملی کو، وکٹم کو تو ان کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے. جس طرح یہ اس والے کیس میں وہ کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح میں نے بہت سارے اور بھی کیسز دیکھے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے سم تھنگ کہ جو ان کے لائر ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بیورو کی ٹیم ان کو کانٹیکٹ کر لے اور ان کے ساتھ اس پرٹیکولر انسیڈنٹ پہ جو ہے نا وہ کام کرے، تاکہ ہم کہیں نتیجے پہ پہنچ سکیں، اور کوئی بھی ثبوت جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی یا تاکہ سزا نہ ملے، اس پہ ہم we want to help as Child Protection and Welfare Bureau. بالکل سارا، لیکن کہیں ہمارا بڑا فیلئر ہے کیونکہ اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے ریپ کیسز یہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ جو ریڈ لائن ہے یہ کراس ہوتی جا رہی ہے ایوری ڈے. تو اب یہ بڑی سیریس اس کے جو ہے نا دکھانے چاہیے کانسیکوینسز، سزائیں، چاہے فائرنگ اسکواڈ ہو، چاہے پبلک ہینگنگ ہو، بٹ سم تھنگ سوئفٹ اینڈ امیجیٹلی، کیونکہ اس سے ملک کا نام اتنا بدنام ہو رہا ہے، اور کوئی بچی اب سیف نہیں فیل کر رہی ہے، کوئی ماں نہیں اب سکون سے سو رہی رات کو. جی نادیہ، آئی اگری ود یو. اسی لیے جو یہ CCD کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی قائم کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز میں امیجیٹ جو ہے نا وہ مطلب ریلیف دی اور ہیلپ کیا ہے. تو دیٹس وائی دس ڈپارٹمنٹ واز فارمڈ آلسو. دے آر آلسو ورکنگ ویری افیکٹولی. لیکن دس از اے بگ سوشل ایشو. دس از ناٹ یہ کوئی ون آف ایشو نہیں ہے، یہ پورا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ان واقعات کو پریونٹ کیا جائے. تو گراس روٹ لیول پہ جا کے اویئرنیس کیمپینز اینڈ ایون پولیس کا ویجیلنٹ ہونا اینڈ فوری ایکشن لینا از ویری امپورٹنٹ. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ تو سیدھا اس میں تو کیس چلے بھی کیوں، یہ تو سامنے نظر آ رہے ہیں. ان سے تو کوئی پوچھنا کہ بھی کیا رہ گیا. جی بالکل ایسے رہ گیا یہاں تو صرف میں آپ کو بتاؤں یہ کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے. سزائیں، اور اتنی خوفناک سزا ہو ان لوگوں کو، اتنی خوفناک سزا دی جائے تاکہ ڈریں لوگ، آدمی سو نہ سکے رات کو سکون سے اپنے گھر میں، کہیں گھر سے باہر نکلے تو ڈریں. کسی عورت کو، لڑکی کو دیکھیں نظریں جھک جائیں ان کی. یہ پلیز اس کا، اور یہ جنگ اسپیشلی سارا جی، جنگ میں کیا ہو رہا ہے، جنگ میں بہت فرسٹریشن ہے. یہ پلیز ادھر دیکھیں، یہاں وہاں کے لوگوں کی مجھے فکر ہوتی ہے، ان کی بچیاں، ان کے بچوں کا کیا ہوگا.
शैतान घूम रहे हैं ऐसे यहाँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा ब्यूरो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 months हम जंग में भी अपना ऑफिस खोल लेंगे, सेंटर खोल लेंगे। सो विल बी एक्टिवली वर्किंग इन जंग ऑल्सो। अभी भी हमारी जो टीम है फैसलाबाद की वो जंग के केसेस कर लेती है इंटरवीन, बट वील हैव अ प्रॉपर सेंटर इन द नेक्स्ट 3 months इन जंग ऑल्सो। जी और सारा समझ जैसे आप कह रही है ना कि वो एविडेंस वेस्ट हो जाता है और बहुत मतलब एफिशिएंटली काम नहीं किया जाता, इसके बरक्स एविडेंस को वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि खुद कोशिश की जा रही है कि जो मतलब इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन हो। जी आपसे ही मैं आपकी तरफ बढ़ा था नुसरत साहब, ये जो बच्ची है ये गई अब टेलर के पास, उसके बाद अपनी एक फ्रेंड से भी मिली, फिर मोबाइल फोन इनका बंद हो गया, फिर ये 3 लड़के इनको छोड़ने आए यहाँ पर हॉस्पिटल। इन तीनों को पकड़ा है या नहीं पकड़ा, इनसे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनके टेस्ट हुए हैं, मेडिकल टेस्ट? मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये जो केस है सारा साहब भी सुन रही हैं और उनके तवस्सुल से मैं जनाब ये बहुत जो है जो सेक्सुअल वायलेंस है ये एट द पीक है। तो ये बच्ची अबडक्ट होती है 4 जून को और उसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। फिर इसको जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जो है जहाँ बच्ची को जो है वो पिल्स एडमिनिस्टर की जाती हैं, फिर उसके साथ जो है रेप होता है और फिर ये रेप की वजह से और वो पिल्स की वजह से ये बच्ची जो है ये फिर बेचारी जो है इसको जनाब नियर टू डेथ होती है। इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आते हैं और वहाँ जो छोड़ के ये जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग जाते हैं, जिसमें खलीलुर रहमान वन ऑफ द प्रिंसिपल अक्यूज्ड है। तो ये देख के सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। CCTV फुटेज जो है जी वकील साहब, ये कौन था ये खलील बंदा? क्या उसको वो बच्ची जानती थी, जान पहचान का था, रैंडम इनका आपस में से कांटेक्ट था कभी? देखें ये जो केस है ना जी, कांटेक्ट है या नहीं कांटेक्ट, ये उसका लेके जाना ये अबडक्शन के जुमरे में आता है। जब मेराफाइड उसकी टेंशन थी कि मैंने इसको लेके जाना है, वहाँ इसके 3-4 और दोस्त थे जनाब जो को अक्यूज हैं और फिर इसको पिल्स एडमिनिस्टर करके चारों ने गैंग रेप उस बच्ची का किया। तो ये प्री प्लान जो है इसमें जान पहचान वाली बात। लेकिन पुलिस इसको केस को खराब क्यों कर रही है? मुमकिन तौर पर आप क्या समझते हैं, क्यों कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्या है प्रोटेस्ट हुआ है और वो जो है वर्ल्ड लेवल आप कह रहे हैं उसको हाईलाइट हुआ और हमारी यही पुलिस को जो है हमारे मुतालबात थे और बीइंग काउंसिल जो है जनाब, क्योंकि वो हमारी आपकी जो है बच्ची है, तो यही हम कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड ऑन द मेरिट विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी जो है आप कह रहे हैं। नहीं सर, आपका ये कहने की वजह होगी ना कोई, आप कह रहे हैं पुलिस खराब। देखें बहुत एक्सट्रीम पर है बयानात। आप कह रहे हैं कि बच्ची के साथ, देखिए सर एक सेकंड मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी कोई वजह होगी, आप जो ये कह रहे हैं कि पुलिस करे। जी साहब जो DPO हैं जान के हैं, बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने लवाकिन को यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह आपका केस मेरिट पे होगा और हम आपके साथ तावन करेंगे और मजीद देखते हैं इंशाल्लाह अगर तावन हुआ तो फिर तो ये अच्छी बात है और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारे पास सारे फोरम मौजूद हैं, प्रोटेस्ट भी है, एहतजाज भी है और फिर लीगल रेमेडी जो है कोर्ट में हम वो भी अवेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में आई, वहाँ रेप किट्स भी होंगी, पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया, ये हैरानी की बात है ना। वो तो ले ली होंगे वहाँ हॉस्पिटल वालों ने। हॉस्पिटल को भी चेक करें, हॉस्पिटल क्या छुपा रहा है और कॉज ऑफ डेथ नहीं समझ आ रहा। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज किया कैटेगोरिकली और ये स्टांस है दिएगा लीगल एडवाइजर उनका या लीगल जो आप कह रहे हैं उनको मैं मदद कर रहा हूँ। तो ये है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज किया गया है, मैनिपुलेशन हुई है और आफ्टर इंडियन मिग्रिंग। ये क्या बासर लोग हैं सर, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी तहकीक क्या लिखा क्या है सर, आप बताएं। आप ये नहीं बता रहे, बिल्कुल मैनिपुलेट किया, लिखा उन्होंने लिखा क्या, कॉज ऑफ डेथ इज व्हाट? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब, मैंने फिर अर्ज करूंगा प्लीज कर ये कॉज ऑफ डेथ मैनेज की गई है। ये देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई उस बच्ची की रेप की वजह से, फिर जो है जनाब उसको वो जो जहर दी गई आप कह रहे पिल्स जो है वो उसको एक्सेसिव अबंडेंटली जो है वो दी गई बेचारी बच्ची को, तो वो उसके लिए पैदन बन गई जनाब। तो वो जो है जनाब के मेंस्ट्रुअल पीरियड था उस बच्ची का या पीरियड थे जनाब, तो वो वाली बात जो है इंतहाई गलत है जनाब। सर मैरिज अगर की गई है तो क्या पैसे खाए हैं या कोई बासर फैमिली का कोई लड़का मुलविस है, क्या है इसमें वजह क्या है? जी 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 ये देखें बासर लोग हैं, पैसे वाले लोग भी हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है उनका, उन्होंने दोनों चीजें यूज की, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यूज किया और जो मनी था जनाब जो रुपया था उसको भी इस्तेमाल किया और मैनेज किया उसको जनाब।
हालांकि बच्ची जो है लोग बताते हैं और उसमें काफी एविडेंसेज हैं कि जब उस बच्ची बेचारी को गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पे जो है वो इंतहाई ब्रूटल किस्म के साइन ऑफ रेजिस्टेंस थे, साइन ऑफ वायलेंस थे, टॉर्चर किया गया था उसको बेचारी। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह ऐसे जो है मुजरिम जो है जो जी, उसका तो वैसी लोग बिल्कुल हैं दोबारा जो दरिंदे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सद अब्बास साहब।